ہوا یہ کہ علامہ راجہ ناصر عباس نے بطور اپوزیشن لیڈر اپنے ابتدائی خطاب میں حکومت کو دعوت دے دی ہے کہ بس کرو، ملک کا بھلا کرو، اندرونی چیلنجز ہیں، بیرونی خطرات ہیں، ایسے میں سیاسی بحران کا حل ضروری ہے اور وہ ہے عمران خان کی رہائی، سیاسی ورکرز کی رہائی۔ بلکہ اس حوالے سے انہوں نے قید سیاسی ورکرز کو عام معافی دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ اب اس مطالبے کی دلیل دیتے ہوئے پھر سینٹ اپوزیشن لیڈر علامہ راجہ ناصر عباس نے حکومت کی سوئی ہوئی جمہوری رگ کو جگانے کی کوشش کی اور پھر کچھ سخت سوالات اٹھائے انہوں نے۔ علامہ صاحب نے کہا کہ ایک طرف تو ہمارے اسٹیبلشمنٹ کے بزرگان کہتے ہیں کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیا ہم سر پہ قرآن رکھ کر کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق نہیں ہے، لہٰذا اب ہر کسی کو اپنے حلف کے تحت جانا پڑے گا، ہم کب ان کا راستہ روکیں گے؟ کیا یہ کیس بنانے والے اور ہمیں استعمال کرنے والے ہمیں اسی طرح استعمال کرتے رہیں گے اور ہم استعمال ہوتے رہیں گے؟ اب پتہ نہیں کہ کیا سوچ کر علامہ راجہ ناصر عباس نے نون لیگ کی جمی ہوئی جمہوری رگ پر گرم پانی ڈالا ہے، کیونکہ یہ رگ تو اسی وقت رواں ہوتی ہے جب نون لیگ اپوزیشن کی تپش کو محسوس کرتی ہے، پھر جیسے ہی انہیں اقتدار ملتا ہے تو ایک بار پھر رگوں میں موجود جمہوریت کو آئندہ اپوزیشن دور تک کے لیے فریز کر لیا جاتا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے۔ تو جناب اسی حفاظتی فارمولے کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر وزیر اعظم کے جو سیاسی مشیر ہیں رانا ثناء اللہ، انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس کو جواب دیا اور جس سے پھر حکومت کی جو نیت ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ علامہ راجہ ناصر عباس نے بنیادی طور پہ 3 سوالات اٹھائے تھے، ایک عمران خان کی رہائی، دوسرا مینڈیٹ چوری اور تیسرا کٹ پتلی ناچ کا۔ تو جہاں تک عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے تو اس معاملے پر رانا ثناء اللہ نے فوراً ٹرک کی پرانی بتی دکھائی۔ وہ کہنے لگے کہ اگر اس بات میں پڑے رہے کہ پہلے یہ ہو پھر یہ ہوگا تو اس طرح نہ پہلے معاملات آگے بڑھے ہیں اور نہ اب بڑھیں گے، لہٰذا آئیں بیٹھیں بات کریں، پھر جو بات کرنا چاہیں آ کر کریں۔ اور رانا صاحب سے ذرا کوئی یہ پوچھے کہ بھئی یہ بات تو وزیر اعظم کئی بار کہہ چکے ہیں، لیکن پھر ساتھ ہی رانا ثناء اللہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی پر بات نہیں ہوگی۔ تو رانا صاحب اب اگر یہ پاکستان تحریک انصاف حکومت کے ساتھ عمران خان کی رہائی کی بات نہیں کرے گی تو کیا یہ ان کے ساتھ موسم کا حال ڈسکس کرے گی؟ اس کا مطلب تو پھر یہی ہوا نا کہ حکومت عمران خان کی رہائی سے متعلق نہ کوئی اختیار رکھتی ہے اور نہ ہی یہ بات کر سکتی ہے۔ اب یہی بات قومی اسمبلی میں محمود خان اچکزئی کی تجویز کے جواب میں منڈے کے دن ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے بھی کی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے بھی بالکل اسی انداز میں پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے حکومت کو تعاون کی پیشکش کی تھی اور موجودہ حالات میں عمران خان کی رہائی کو آگے بڑھنے کا واحد راستہ قرار دیا تھا، لیکن حکومت اس معاملے پر ہینڈز اپ کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، اچکزئی صاحب نے انہوں نے تو خیر یہاں تک آفر دے دی کہ چلیں عمران خان کی فوری رہائی نہیں ہو سکتی تو کم از کم ان کی ملاقاتوں پہ غیر قانونی پابندی ہی ہٹا دیں۔ تو اس معاملے پر بھی حکومت وہ 8 فروری سے پہلے کسی قسم کا کوئی ریلیف بھی دینے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، بلکہ الٹا حکومت کی جانب سے تو خدشات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ اگر ملاقاتوں کی اجازت دے دی گئی تو پتہ نہیں کہ عمران خان کیا کہہ دیں گے اور پھر کہیں انقلاب ہی نہ آ جائے۔ بہرحال اب یہ ان کا ڈر ہے